وطر کی نماز میں دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت میں اگر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے کوئی آدمی تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اٹھاتا ہے جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو قنوت نازلہ کے تحت رکھا جائے تو اس میں گنجائش ہے، اگر وطر میں بھی کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو قنوت کے مطابق اس پر بھی ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے قنوت وطر کے بارے میں ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے۔ جو روایتیں ملتی ہیں وہ قنوت نازلہ کے بارے میں، کہ قنوت نازلہ میں صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، یہ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ہاتھ باندھ کر ہی قنوت پڑھتے ہیں تو ان کا وہ اصل پر عمل کرتے ہیں۔ قنوت چونکہ یہ رکوع سے پہلے ہے، قنوت وطر یہ رکوع سے پہلے ہے، اور رکوع سے پہلے کی حالت اور کیفیت حدیث میں آ گئی ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے، یہ کیفیت ہم کو معلوم ہے۔ اب اسی کیفیت میں قنوت پڑھنے کی بات آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اصل پر اگر ہم باقی رہیں گے تو ایسے ہی کریں گے، یعنی ہاتھ باندھ کر ہی ہم پڑھیں گے۔ جیسے قرأت کا مسئلہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، ہاتھ باندھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد جو قرأت کرنا ہوتا ہے تو جو بھی ہم قرأت کریں گے وہ اسی پوزیشن میں ہی کریں گے، کیونکہ وہ رکوع سے پہلے کی بات ہے اور ہاتھ باندھنے کے بعد کا عمل ہے۔ تو ایسے اگر ہم قرأت کے بعد قنوت وطر بھی پڑھ رہے ہیں تو وہی جو پوزیشن ہماری اسی میں ہم پڑھیں گے، یہ اصل پر عمل ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اصل پر عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اصل میں قنوت نازلہ پہ قیاس کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے وہ قنوت ہے ایسے یہ بھی قنوت ہے، تو اگر وہاں پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے تو یہاں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں قنوت ہے اس لیے ایک کو دوسرے پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ قنوت نہ ہوتا کچھ اور مسئلہ ہوتا تو نہیں کرتے، لیکن دونوں قنوت ہے اس لیے قیاس کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کوئی تشدد کی بات نہیں ہے، جس کا دل جس پر مطمئن ہو ویسا کرنا چاہیے، لیکن احوط اور بہتر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ قنوت پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کے ایسے ہی پڑھیں، یہی اصل چیز ہے اور یہی کم سے کم ہماری نظر میں یہی بہتر اور یہی مناسب۔ لیکن اگر کوئی دوسرے علماء کے فتاوی کی بنیاد پر قنوت میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس پہ بھی بہت زیادہ نکیر نہیں کرنا چاہیے، تشدد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک قنوت پہ اس کو قیاس کرتے ہوئے ویسا کر رہا ہے، اور یہاں پہ جو آدمی ہے یہ اصل پہ عمل کر رہا ہے۔ تو ایک قیاس ہے ایک طرف اصل ہے، کسی طرف بہت ہی ایک دم واضح اور صریح کھل کر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ کہ قنوت میں ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں اٹھانے چاہیے، دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں اٹھانے چاہیے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ قنوت وطر کے اندر ہمیں کوئی تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے۔ قنوت وطر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، اسی لیے کئی علماء نے کہا کہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے، کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن زیادہ قریب تر قول اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا یہ بہتر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کہ اہل علم کی جماعت نے یہ کہا کہ قنوت نازلہ قنوت وطر میں کوئی فرق نہیں، اور قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ملتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ قنوت وطر کو بھی مان لیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ اور ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تذکرہ نہیں ملتا تو ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا عمل کیا، اس لیے کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، تو ہم صحابہ سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا سمجھے۔ خاص طور پہ خلفائے راشدین میں سے اگر کوئی ملے حضرت عمر جیسی شخصیت تو پھر ہاتھ اٹھانا چاہیے قنوت کے اندر۔ یہ جو ہے نماز وطر کے سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ ہاتھ اٹھا کر آدمی کو دعا کرنی چاہیے، اور آمین بھی جو ہے آدمی کو کہنا چاہیے۔ دونوں چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے، لہذا کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، ہاتھ نیچے چھوڑ دیتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ہاتھ باندھے پڑتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ نفلی نمازوں میں اعمال کے اندر اس حد تک اجتہاد کی گنجائش موجود ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کرنے میں 3 کیفیتوں کا تذکرہ ہے قرآن و سنت میں۔ ایک وہ کیفیت ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے، جیسے استسقاء کی نماز ہے، یا اسی طریقے سے
बसा औकात कुछ कहा गया और उसके बाद दुआ कराई गई, कुनूत वितर है, कुनूत नाज़िला है, ख़ास करके कुनूत नाज़िला में सराहत के साथ सबूत मिलता है कि हाथ उठा करके आमीन सहाबे किराम कहते थे। तो एक तो कैफियत ये है। दूसरी कैफियत ये है कि जहां हाथ उठाने का सबूत नहीं, जैसे खुतबे जुमा के अखीर में इमाम दुआ कराता है तो वहां पर हर शख्स खामोशी के साथ आमीन कहेगा अपने दिल में, लेकिन वहां पर हाथ उठाने का सबूत नहीं है, इस बात की सराहत मौजूद है, लिहाजा ऐसी दुआओं में हाथ नहीं उठाया जाएगा। और ये दो कैफियत हुई। और तीसरी कैफियत यह है जो इख्तियारी है, जहां पर इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि हाथ उठाते थे कि नहीं उठाते थे। जहां कैफियत इख्तियारी है वहां किसी आदमी का दिल चाहता है तो उठा ले और किसी आदमी का दिल नहीं चाहता तो ना उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोहतरम कारी साहब, नमाज वितर में दुआए कुनूत पढ़ते वक्त हाथ उठाकर दुआ करने की क्या दलील है कुनूत नाज़िला के अलावा? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़ेल मौजूद है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम मेरी सुन्नत को इख्तियार करो और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार करो। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़ेल मौजूद है। दुआए कुनूत जब हम कुनूत के अंदर वित्र के अंदर पढ़ें तो हाथ उठा सकते हैं या नहीं, तो ये बात याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सराहत के साथ साबित नहीं है, लेकिन चूँकि कुनूत नाज़िला में आपने हाथ उठाया है इसलिए कुनूत नाज़िला के ऊपर क़ियास करते हुए कुनूत वित्र के अंदर भी हाथ उठाया जा सकता है। और सहाबा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हाथ उठाने का सबूत मिलता है, लिहाजा हाथ उठा के अगर पढ़ा जाए तो भी कोई हरज की बात नहीं, बेहतर है कि हाथ उठा के दुआ मांगी जाए। अगर बगैर हाथ उठाए हम मान लीजिए अगर रुकू के पहले अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम हाथ बांधे बांधे भी पढ़ सकते हैं, रुकू के बाद हम खड़े हो रहे हैं तो कौमा में हम हाथ जो है छोड़ करके भी पढ़ सकते हैं। दोनों अमल की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है।